آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ربیع الاول کے ان پرنور لمحات میں آج کی یہ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس آپ کے علاقے میں منعقد ہے، اور مجھے اور آپ کو اس ببرکت اور پرنور کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ برادر محترم مولانا محمد سلیمان رضوی، رہنما تحریک لبیک پاکستان ضلع کرنگی کی دعوت پر آج کی اس ببرکت محفل میں حاضری ہوئی ہے۔ سٹیج پہ برادر محترم مولانا محمد شفقت ارشاد ہزاروی رضوی، رہنما تحریک لبیک پاکستان ضلع کرنگی، مولانا مفتی فضل احمد الخیری حفظہ اللہ تعالی، امیر تحریک لبیک ضلع کرنگی PS 92، محترم سید عاشر رضوی حفظہ اللہ تعالی، امیر تحریک لبیک پاکستان PS 98B ضلع کرنگی، اور دیگر معزز افراد جلوہ افروز ہیں اور عشاقان مصطفیٰ آپ سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ مجھ سے قبل برادر محترم مولانا شفقت ارشاد ہزاروی صاحب آپ کو حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے، عزت و ناموس کے حوالے سے پیغام دے رہے تھے اور آپ کے جذبات کو گرما رہے تھے۔ آپ بھی والہانہ اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام سے اپنی وفاؤں، عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ اس امت کی تاریخ ہے، 14 صدیوں کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے لیکن عشق مصطفیٰ میں کبھی بھی کمزور نہیں رہی۔ حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نیا دین نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، اور قیامت تک کسی نئے نبی اور کتاب کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ اس عقیدے کو دل و جان سے تسلیم کرنا یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ اسی عقیدے پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ آپ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے بے شمار معجزات سے نوازا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قیامت تک بلند رہے گا۔ ان معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی ہے۔ اس قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے جا بجا اپنے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ میں قرآن کریم کے چند مقامات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن ایسی کتاب ہے ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ قرآن کے ایک ایک پارے پر، ایک ایک سورت پر، ایک ایک آیت پر اور ایک ایک حرف پر ایمان رکھنا یہ جزو ایمان ہے۔ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم ہر گھر میں موجود ہے ختم نبوت کے حوالے سے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ ہم میں سے مسلمانوں کے بچوں کو بھی قرآنی آیات بھی یاد ہونی چاہیے اور حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی یاد ہونے چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ شروع میں تلاوت کی، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، پارہ نمبر 22 ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ اصل میں مسئلہ کیا تھا کہ اس معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا،
اسلام نے اس قبیح رسم کو ختم کیا اور حضرت زید جو زید بن محمد کہلاتے تھے ان کے بارے میں بھی واضح کر دیا کہ یہ زید بن حارثہ ہیں، زید بن محمد نہیں ہیں، یہ حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے اسی چیز کی یہاں پر وضاحت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ حضور کے جو صاحبزادگان تھے ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، وصال ہو گیا تھا۔ مرد کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو بچہ بالغ ہو جاتا ہے، وہ مرد کہلاتا ہے۔ تو یہاں اس لیے وضاحت کر دی کہ کسی مرد کے باپ نہیں۔ ویسے تو جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی امت کے لیے ایک باپ کی مانند ہوتا ہے اور باپ سے بھی زیادہ رتبہ رکھتا ہے، لیکن حقیقی باپ کہ جس کے بیٹے وراثت میں حقدار ٹھہرتے ہیں اس کی یہاں نفی کر دی۔ فرمایا کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں میں پچھلے نبی ہیں، سب نبیوں سے آخری نبی ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کو اس آیت مبارکہ میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کا واضح الفاظ میں اعلان فرما کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ اب سلسلہ نبوت ختم ہے، سلسلہ رسالت ختم ہے، اب قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور قیامت تک نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے دوسرے مقام پر میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کی عمومیت کو بیان کیا۔ پارہ نمبر 9 ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 ہے۔ ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے نبی کسی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، کسی ایک علاقے کے لوگوں کی طرف آتا تھا، پھر ایک نبی آتا تو دوسرا نبی اس کے بعد آ جاتا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا ایک ہی وقت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہوتے تھے، لیکن میرے پیارے مصطفیٰ کی رسالت یہ عام ہے، آپ کل جہاں کے نبی ہیں۔ رب ذوالجلال نے آپ کو ہر ایک کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور خود اپنے پاک کلام میں اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں صرف عرب والوں کے لیے نہیں، عجب والوں کے لیے نہیں، مشرق والوں کے لیے نہیں، مغرب والوں کے لیے نہیں، شمال والوں کے لیے نہیں، جنوب والوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے، جو قیامت تک انسان آئے گا اس کے لیے اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا۔ عزیزان من، اسی طرح رب ذوالجلال کے پاک کلام کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو سورہ البقرہ الف لام میم سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی 4تھی آیت میں سورہ البقرہ کے آغاز میں رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام کی عظمت کو بیان کیا۔ جیسے ہم قرآن کھولتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد تو قرآن کریم کی سورہ البقرہ سب سے بڑی سورت ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ کون سے پرہیزگار؟ کون ہوتے ہیں پرہیزگار؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو صحیح ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے جو انہیں نوازا ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ 3 صفات متقین کی بیان کی، اب 4تھی صفات بیان ہوئی ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر بھی 4 ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محبوب وہ جو ایمان رکھتے ہیں آپ پر، جو آپ پر ہم نے نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم پر بھی ان کا ایمان ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے ہم نے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل اور دیگر جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔
انداز دیکھیے، فرمایا من قبلک، آپ پر جو نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جو نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیت مقدسہ بھی میرے پیارے مصطفیٰ کی ختم نبوت کو یوں بیان کرتی ہے، اگر میرے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، میرے نبی کے بعد کسی نئے رسول نے آنا ہوتا، میرے نبی کے بعد کسی نبی کو کتاب ملنی ہوتی، تو رب فرماتا وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ۔ یہ الفاظ نہیں ہے اس لیے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، تو اس لیے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ جو ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے نازل کیا آپ پر اور جو آپ سے پہلے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور حقیقی کامیابی بھی انہی لوگوں کا مقدر ٹھہرے گی۔ عزیزان من، آئیے قرآن کریم کی ایک اور آیت مقدسہ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اب وہ قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کریں گے۔ ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے انجیل، اس کی وہ تعلیم نہیں دیں گے، بلکہ میرے پیارے مصطفیٰ کی نبوت و رسالت پر ایمان لائیں گے، اور میرے پیارے مصطفیٰ کو جو پیارا دین اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو رب الجلال نے دین اسلام جیسا پیارا دین عطا فرمایا ہے، اس کی تبلیغ کریں گے، اس کے احکامات کی ترویج کریں گے، اور پھر آج بھی روضہ انور میں جگہ خالی ہے، میرے پیارے مصطفیٰ کے ساتھ ان کا مدفن بنے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو جمع کیا، پارہ نمبر 28 ہے اور سورہ الصف کی آیت نمبر 4 ہے، آیت نمبر 6 ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، رب نے فرمایا وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اے محبوب وہ وقت یاد کیجئے جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور مجھ سے پہلے رب الجلال نے جو تورات نازل کی ہے میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اب کوئی اور بعد میں کتاب آنی ہوتی تو فرماتے کہ میرے بعد جو کتاب آنی ہے، مطلب حضور علیہ السلام کے بعد بھی، قرآن کے بعد بھی کوئی کلام آنا ہوتا تو اس کا بھی ذکر کرتے، اور فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میرے بعد ایک رسول آئے گا، میں تمہیں اس کی بشارت دے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں اس کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، اسمہ احمد، یاد رکھنا اس کا نام احمد ہوگا۔ عزیزان من، اس آیت مبارکہ پر اگر آپ غور کریں، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد میرے نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارت اپنی قوم کو دی، اور اس کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ ان کے بعد بھی وہ نبی آئیں گے، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ کس کس کے لیے اللہ کے آخری نبی بن کر آئے ہیں، کس کس کے لیے اللہ کے آخری رسول بن کر آئے ہیں؟ آئیے میں آپ کو پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء کی ایک آیت مقدسہ سناؤں۔ پارہ نمبر 17 ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کیا، اپنے پیارے نبی کا تعارف اپنی امت حضور علیہ السلام کی امت کے سامنے رکھا، تو جب اپنا تعارف کرایا تو ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب میرے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات آتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی اس رحمت کی بات آتی ہے جس سے میرے نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے نوازا ہے، تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، جس جہان کا میں رب ہوں، اس جہان کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو میرے نبی علیہ السلام آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور اسی طرح ہر جہان والے کے لیے میرے رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو میرے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے عقیدے کو بالکل واضح الفاظ میں بیان کرتی ہیں۔ اب آئیے حضور علیہ السلام کا ارشاد میں آپ کے سامنے رکھوں۔ مشکات شریف حدیث کی مشہور معروف کتاب ہے، صفحہ نمبر 513 پہ یہ روایت موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا تعارف اپنے صحابہ کو کرایا تو حضور علیہ السلام سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سوال پوچھا حضور کے صحابہ نے، قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، مجھے اللہ نے اس وقت نبوت عطا کی تھی جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے معاملات طے فرما رہے تھے۔ یعنی میرے نبی علیہ السلام تخلیق کے لحاظ سے سب سے اول ہیں، اور جہاں تک بعثت کی بات ہے تو آپ علیہ السلام کب سے خاتم النبیین تھے، کب سے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر انور پہ سجا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، مشکات شریف صفحہ نمبر 513 ہے، حضرت ارباد بن ساریہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِرٌ فِي طِينَتِهِ، آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے معاملات طے فرما رہے تھے، ابھی آپ کے جسم کا گارا بن رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ اور حضور علیہ السلام کی ولادت پہ آج ہم حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو آج ہم بیان بھی کرتے ہیں، آپ کی ولادت کی خوشی بھی ہم مناتے ہیں، تو لوگ کچھ اعتراض بھی کرتے ہیں، یار حضور کی ولادت کا تذکرہ کہاں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، سأخبرکم بأول امری، میں تمہیں اپنے پہلے معاملے کے بارے میں خود خبر دیتا ہوں۔ دعوت ابراہیم، فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وبشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ ابھی میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي، اور فرمایا میں اپنی امی جان کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا۔ کیا دیکھا؟ قَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ، امی جان نے ولادت کے وقت یہ دیکھا کہ ان کے جسم مبارک سے ایک نور خارج ہوا، اس نور کی نورانیت اتنی تھی کہ مکہ المکرمہ میں بیٹھ کر میری والدہ نے شام کے محلات کو دیکھا۔ حضور بنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اور جو شک و شبہ کرے تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی نبی، کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، آپ اس سے دلیل بھی طلب نہیں کر سکتے، اگر دلیل طلب کریں گے تو پھر بھی کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم
हुजूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत पे ऐसा ईमान रखते हैं कि हुजूर ने खुद फरमा दिया, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। हाँ, दज्जाल झूठे कज़्ज़ाब आएंगे। और माजी में एक बहुत बड़ा फितना कादियानियत का फितना है। हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बिहम्दिही ताला 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक तवील बहस व मुबाहिसे के बाद कादियानियों को मौका देने के बाद कि अगर वो अपने आप को मुसलमान समझते हैं तो आए अपने आप को मुसलमान साबित करें। लेकिन वो पार्लियामेंट में आए, बहस व मुबाहिसा हुआ, सवाल और जवाब हुए, लेकिन वो अपने आप को मुसलमान साबित नहीं कर सके। तो लिहाजा हमारे मुल्क के आइन ने भी ये फैसला कर दिया कि कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज हैं, वो मुसलमानों का कोई ग्रोह नहीं है, मुसलमानों का कोई फिरका नहीं है, बल्कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए कि मुसलमानों के अंदर जितने ग्रुप हैं, मुसलमानों के अंदर जितने इख्तिलाफात हैं, वो मसाइल में हो सकते हैं, लेकिन हुजूर की खत्म नबुव्वत के बारे में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी और आखिरी रसूल मानते हैं। जो शख्स हुजूर की खत्म नबुव्वत को तस्लीम नहीं करता, उसका दायरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। लिहाजा आज हमारे बच्चे को ये इल्म होना चाहिए कि हम हुजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं और हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ दीगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पर ईमान रखते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें ये बता कर गए हैं कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अगर नबी होता उमर इब्ने खत्ताब होता। जब उमर इब्ने खत्ताब जैसे शख्स भी नबी नहीं बन सकता, तो कोई कादियान का लांती उठकर भी नबी नहीं बन सकता। तो ये आपने याद रखना है, अपने बच्चों को इसकी तालीम देनी है और अकीदा खत्म नबुव्वत को आम के